اللہ الواحد القدیم الماجد العظیم الواسع العلیم الذي خلق الانسان في احسن تقویم وعلمه افضل تعلیم وکرمه ابین تکریم والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین محمد المصطفى صادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين الهاديين المهديين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیا گڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا بے بہا ان کا فیضان جود و عطا در پہ آئے سوالی نہ جولی بریں میری سرکار کو یہ گوارا نہیں ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا ساری دنیا میں ایسا حسین دلربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی سٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اکرام آپ سب لوگ اس محفل کا انعقاد کرنے والے منتظمین سب مبارکباد کے مستحق ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو اللہ کا فرمان سنانا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ علی اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کرو اور لوگوں کو وہاں بلاؤ مولا علی نے اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا لوگوں کو بلایا اور وہاں کھڑے ہو کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان سنایا میں کہتا ہوں حضور کا فرمان سنانا یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے مگر اس فرمان کے لیے محفل کا انتظام کرنا یہ مولا علی کی سنت ہے تو یہ سارے لوگ ہی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے پاس وقت ذرا مختصر ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ
علامہ رضوی صاحب کی تشریف فرما ہے۔ میں اپنی گفتگو کو، چونکہ میرا سفر ذرا گفتگو کا لمبا تھا اور اب میں نے اس کو مختصر کرنا ہے، ذرا تیزی سے بیان کروں گا اور امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر آپ کے سننے کی رفتار آہستہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ سننے کی رفتار کو میرے ساتھ رکھیے گا، مجھے ذرا تیزی سے اپنا سفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے اور کروڑوں درجات بلند کرے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے۔ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، گل ساری سرکار دیے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، گل ساری سرکار دیے، بس میری گفتگو اسی ایک جملے پہ ختم ہوگی۔ قرآن مجید میں ہمیں ایک حقیقت خاص بتائی گئی۔ قرآن نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں جو بڑے معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی بھی جو کام بھی کرتا ہے، لکھنے والے فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ کوئی انسان جب ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو ایک تیار لکھنے والا اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، سب لکھنے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ اس جملے کو بڑے دھیان سے سننا کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ فرشتوں کی کتابت سے پیچھے نہیں رہتا، لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ اتنا لمبا تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، ایک ایک چیز لکھ لیتے ہیں۔ اور حضور سید عالم کی امت پر تو ایک خاص کرم اور بھی ہے اللہ کا۔ فرمایا اذا ہم احدہم بحسنہ، اس امت میں سے کوئی شخص اگر نیکی کا صرف ارادہ بھی کر لے، کہنا اور کرنا تو دور کی بات ہے، صرف ارادہ کر لے نیکی کرنے کا اور اس پہ عمل نہ بھی کرے، کتبت لہ حسنۃ واحدہ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور اگر وہ اس پہ عمل کر لے کتبت لہ عشرہ، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم تو اس معاملے میں تھوڑا اور آگے چلے گئے کہ بس ارادہ بھی کیا نیکی کا تو وہ لکھی گئی۔ اب جب لکھا جانا اتنا وسیع انتظام ہے، قیامت کے میدان میں مجرم کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے سامنے کتاب رکھی جاتی ہے، یہ ہے دیکھ لو جو جو کچھ تم نے کہا اور جو جو کچھ تم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے اس لکھے ہوئے کو دیکھ کر کافر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ کہیں گے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، ہمارا کیا ہوا نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا کام چھوڑا ہے، اس نے ہر چیز لکھ رکھی۔ اللہ نے جو لکھنے کا انتظام رکھا ہے بڑا وسیع ہے۔ آپ نے یہ جملہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے، میں نے پلٹ کے کبھی اس جملے پہ واپس آنا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ لکھنے والے فرشتے کچھ بھی نہیں چھوڑتے، ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ اس جملے کو سنبھال کے رکھ لیجئے۔ اور اب ایک دوسرا جملہ جس پر میں نے اپنی بنیاد رکھنی ہے وہ میں ذرا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں مشغول دعا ہے۔ سرکار کی زبان اقدس پر 2 آیتیں قرآن کی آتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں وہ آیت جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارہ ان بتوں نے بڑی دنیا کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تابعنی فإنہ منی، میرا وہی ہے جو میرا تابع فرمان ہے، جو میرا تابع دار ہے مولا وہ میرا ہے۔ یہ آیت پڑھی سرکار نے، اور اس کے ساتھ ہی سرکار نے آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگارہ ان تعذبہم
فإنهم عبادك، مولا اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ اچھا ان دونوں باتوں میں ایک خاص نقطہ ہے جو سرکار دو عالم نے اس وقت آپ کے قلب اقدس میں آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ پروردگارا جو میرا تابعدار ہے نا بس میرا وہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے گناہگار لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ دونوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا وہی جو میرا تابعدار، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے، اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ یہ دونوں آیتیں پڑھ کے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 202 سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، رفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، فبکا، اور آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں شروع ہو گئی، آنسو نکل آئے، اللہم امتی اللہم امتی۔ پروردگارا ابراہیم نے گناہگاروں سے تعلق توڑا ہے، عیسیٰ نے گناہگاروں سے تعلق توڑا ہے، مگر میں تیرا نبی محمد کہتا ہوں جو نیک ہے وہ بھی میرے ہیں، جو گناہگار ہے وہ بھی میرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نیک بھی میرے، گناہگار بھی میرے۔ اور اب سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری، لڑیاں جاری ہیں۔ بڑی توجہ رہے، میں آپ کو ایک نازک ترین مرحلے پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، اللہ حکم دیتا ہے جبریل کو، یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل جاؤ ہاں ذرا محمد کے پاس، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، پوچھ جا کے محمد رو کیوں رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں۔ اللہ تو جانتا تھا کہ محمد کیوں رو رہے ہیں، مگر بتانا چاہتا تھا فرشتوں کو بھی تو پتا چلے میرا نبی روتا کس لیے ہے، دنیا کو بھی تو پتا چلے محمد رو کیوں رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل آئے اور پیغام صرف اتنا تھا، پوچھ رو کیوں رہے ہو۔ آ کے پوچھا، حضور اللہ پوچھتا ہے اب رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے وہی بات بتائی، جبریل میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ اب جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا پوچھنے کے لیے، یہ نہیں بتایا تھا کہ جب میرا نبی جواب دے گا تو تو نے آگے سے کیا کہنا ہے، یہ نہیں۔ اب پلٹ کے جبریل جائیں گے واپس اور یہ بتائیں گے کہ پروردگارہ تیرا نبی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جواب میں پھر اللہ فرمائے گا، یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل اب میرا یہ پیغام لے کے جا۔ پیغام بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ تو عرض کروں جو بعد میں کہہ رہا ہے کہ جا جبریل محمد کو یہ جا کے بتا، یہ پہلے پھیرے میں بھی تو کہہ سکتا تھا نا۔ رب جانتا تو تھا کہ محمد رو کیوں رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے پھیرے میں کہہ سکتا تھا جبریل دیکھ میرا نبی رو رہا ہے، جا کے اسے یہ خبر سنا، جا اسے جا کے یہ دلاسا دے، جا اسے جا کے یہ تسلی دے، پہلے پھیرے میں نہیں۔ کیوں؟ رب بھی چاہتا تھا جبریل مصطفیٰ کی گلی کے چکر لگاتا رہے، محمد کی گلی کے چکر لگاتا رہے، اور یہی ہوا ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جبریل نبیوں کے پاس جو آئے ہیں نا، نبیوں کی بڑی بڑی لمبی زندگیاں بھی ہوئی، ہزار سال، 950 سال تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ جبرائیل کے چکر کتنے ہیں؟ کسی نبی کے پاس 100 مرتبہ، کسی کے پاس 150 مرتبہ، کسی کے پاس 200 مرتبہ، کل زندگی 1000 سال ہوئی، نبی کے پاس آئے جبریل 300 مرتبہ، 200، 300، 250، 300 سے زیادہ کسی نبی کے پاس جبریل اس کی زندگی میں نہیں آئے۔ 300 سے زیادہ مرتبہ کسی نبی کے پاس، آدم سے لے کے سلسلہ چلا ہے، کسی نبی کے پاس 300 سے زیادہ مرتبہ جبریل نہیں آ رہے۔ 950 سال کی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور جبریل کے چکر 250، 300۔ مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں محمد عربی نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا نبوت کا، پہلی مرتبہ جبریل آئے جب سرکار کی عمر 40 برس تھی، اور پھر زندگی ظاہری میں 23 برس سرکار نے تبلیغ فرمائی۔ ان 23 سالوں میں جبریل کے چکر پتہ ہے کتنے ہیں؟ محمد عربی کی گلی میں 34,000 مرتبہ جبریل آیا ہے۔
सिरी उठा के कहा था लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। उस दिन वो गो बता रही थी, लोगों मैं मर गई, मेरी सिरी फिस गई, कुचली गई, और मैंने मर कर भी लब्बैक नहीं छोड़ा, तुम जिंदा होकर लब्बैक कैसे छोड़ सकते हो? या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लेकिन ये बात मैंने सुनाई इसलिए है कि मैं नारे लब्बैक के लगाता हूँ, मगर मेरा सफर आज थोड़ा सा लंबा है, वक्त मुख्तसर और सफर लंबा। मैं चाहता हूं कि नारे जरा कम रखिएगा ताकि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मैंने 2 जुमले आपको देने हैं, एक दे चुका हूं, एक दूसरा देना है अभी, और फिर बात कड़ी होनी है। और अलामा साहब तशरीफ ले आए तो मुझे अदबन रोकना पड़ेगा, जब आए, अभी नहीं आए। मैं कहता हूं कि जब वो आ गए तो फिर मुझे हो सकता है कि रोकना पड़ जाए गुफ्तगू को। मैं चाहता हूं मैं खत्म कर लूं, मंजिल पे ले जाऊं। अब जरा बड़ी तवज्जो रखिएगा। जिब्रील को हुक्म होता है, या जिब्रील उज़हब इला मुहम्मद, जिब्रील जाओ मोहम्मद के पास और उन्हें कहो परेशान न हो, मोहम्मद परेशान न हो। अब ये जुमला कीमती है, इसे संभालना रखना। मोहम्मद परेशान न हो, ये जो हदीस है ना जो सुनाने लगा हूं, जो जुमला, ये जुमला सुना, इतना कीमती जुमला है, इतना कीमती जुमला है। इसके बारे में अल्लामा नबवी लिखते हैं, हाज़ा मिन अरजल हदीस ले उम्मतिही, हुजूर की उम्मत के लिए इस जुमले से बढ़कर उम्मीद दिलाने वाला कोई जुमला ही नहीं है। इतना बड़ा उम्मीद दिलाता है। मौला ने फरमाया जिब्रील जा मोहम्मद को कहे रोना, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक वला नसूरक, मोहम्मद हम तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी करके छोड़ेंगे, तुझे दुखी नहीं होने देंगे, तुझे दुखी नहीं होने देंगे। अब जुमला संभाल लेना मुट्ठी में, एक मुट्ठी में आपकी जुमला है, फरिश्ते कुछ नहीं छोड़ते, हर चीज लिखते हैं। और दूसरी मुट्ठी में मैंने आपको जुमला पकड़ाया है, वो ये कि अल्लाह ने वादा किया मुस्तफा तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी करके छोड़ेंगे, तुझे दुखी नहीं होने देंगे। 2 जुमले अपने पास संभालना। और गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए मैं सीधा चलता हूं मैदान महशर में। महशर का मैदान है और इस महशर के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं 2 सब्ज चादरें पहनकर। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि 2 सब्ज चादरें पहनकर महशर के मैदान में आदम यूं लगते हैं जैसे एक लंबी खजूर का दरख्त हो, इतना लंबा कद और 2 सब्ज चादरें पहनी हुई खजूर के दरख्त की तरह। देख रहे हैं कि उनकी औलाद सारी इंसानियत आदम की औलाद है। अब आदम की औलाद है, कुछ जन्नत में जा रही है, कुछ जहन्नम में जा रही है। दोनों तरफ आदम अलैहिस्सलाम की निगाह है। जो जन्नत में जाए उधर भी आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, ये मेरी औलाद है। जो दोज़ख में जाएगा उधर भी देख रहे हैं। ऐसे मंजर में कि जब आदम खड़े थे, अचानक आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक शख्स पर पड़ी जिसे फरिश्तों ने पकड़ा हुआ था और उसे लेके दोज़ख की तरफ जा रहे थे। फरिश्ते उसे लेके दोज़ख की तरफ। आदम ने जो तवज्जो फरमाई तो देखा, अरे ये तो मोहम्मद का उम्मती है। नहीं बात समझ आई आपको? कौन जा रहा है, किधर? फरिश्ते लेके एक बंदे को जा रहे हैं दोज़ख की तरफ और आदम महशर में खड़े हैं, देखते हैं जिसे लेकर ये दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, ये तो मोहम्मद का उम्मती है। भाई मैं यहाँ रोक एक बात कहना चाहता हूँ, हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे नबी हमारे नबी, मगर हम उम्मत तो मोहम्मद अरबी की है ना, आदम की उम्मत तो नहीं है ना हम। तो आदम खड़े होकर महशर के मैदान में मोहम्मद की उम्मत को पहचानते हैं, तो बताओ मोहम्मद कैसे काबिल रह सकते हैं? अगर आदम पहचान लें कि ये मोहम्मद का उम्मती है तो मोहम्मद कैसे ना पहचानेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितनी मर्तबा मैं मोहम्मद कहूंगा ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी पढ़ना है, ये लाज़िम है आप पर। मुझसे छूट जाए वो अलग है, आपसे ना छूटे। ध्यान रखिएगा, महशर का मैदान, आदम देख रहे हैं, कुछ जन्नत को जा रहे हैं, कुछ दोज़ख को फरिश्ते पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखा ये तो मोहम्मद का उम्मती है जिसे लेके जा रहे हैं। वहीं से आवाज दी, वहीं से आवाज दी, या अहमद
حضور فرماتے ہیں آدم کی آواز میرے کانوں میں آئے گی اور میں جواب دوں گا لبیک یا ابا البشر، اے ساری انسانیت کے باپ میں حاضر ہوں۔ آدم کہیں گے یا محمد ان رجلا من امتک قد انطلق به الی النار، محمد آپ کا ایک امتی ہے جسے فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ آواز سنوں گا، اشد المعذر، اپنا تہمد کس کے باندھوں گا، واسرع علی اسر الملائکہ، اور دوڑ کے ان فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا۔ بڑی توجہ رہے، دوڑ کے فرشتوں کے پیچھے۔ جب میں فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا نا، میں پاس پہنچ کر آواز دوں گا کہ فو یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے رکیں گے نہیں، پلٹ کے کہیں گے یا رسول اللہ نحن الغلاظ الشداد، حضور ہم بڑے سخت فرشتے ہیں، ہم رک نہیں سکتے، نفعل ما نؤمر، ہم صرف وہی کرتے ہیں جو رب ہمیں حکم دیتا ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ اتنا کہیں گے، سرکار فرماتے ہیں جب فرشتے یہ کہیں گے میں اپنی داڑھی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لوں گا، حضور فرماتے ہیں میں داڑھی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑوں گا، واستقبل العرش بوجہہ، اور اللہ کا یہ نبی عرش کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے گا اور میں عرش کو دیکھ کے کہوں گا یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے دکھی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے جملہ پکڑایا تھا آپ کو، آپ شاید چھوڑ بیٹھے، ایک جملہ پکڑایا تھا میں نے، وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا محمد تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے، تجھے دکھی نہیں ہونے دیں گے۔ آج حضور عرش کے نیچے کھڑے ہو کے داڑھی مبارک کو ہاتھوں میں پکڑ کر کہتے ہیں پروردگارا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو مجھے میری امت کے بارے میں دکھی نہیں ہونے دے گا۔ میں دکھی کیوں نہ ہوں، میرا امتی تو دوزخ میں جا رہا ہے، میں کیوں نہ دکھی ہوں؟ عرش سے آواز آئے گی یا رسولی اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتوں ویسے ہی کرو جیسے محمد کہتا، ویسے کرو جیسے محمد کہتے ہیں، وردوا ھذا العبد الی المقام، اس بندے کو لے کے واپس ترازو کی طرف جاؤ، اس کے اعمال دوبارہ تولو محمد کی نظروں کے سامنے۔ پہلے تم نے اعمال تولے تھے، حضور وہاں موجود نہیں تھے، سرکار کے مختلف معاملات ہیں محشر میں، کہیں حوض کوثر پہ جام پلانا ہے، کہیں پل صراط والوں کو پار کرانا ہے، کہیں ترازو کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے۔ جب کہیں اور تھے تو فرشتوں نے اس کے اعمال تول لیے اور اس کو لے کے دوزخ میں جا رہے ہیں، پروردگار نے فرمایا اسے واپس لے کے جاؤ اور ترازو پر اس کے اعمال دوبارہ تولو، نگاہ محمد کے سامنے۔ فرشتے پلٹ کے آئے نگاہ محمد کے سامنے، اب سرکار دو عالم پاس کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے اعمال تولتے ہیں، اعمال تو جو تھے پہلے وہی اب ہیں، جیسے پہلے بدیوں کا پلڑا باری ہوا تھا اب بھی بدیوں کا پلڑا ویسے ہی باری، جو ہی بدیوں کا پلڑا باری دیکھا، نازک مرحلے آنے والے ہیں توجہ رکھنا، پلڑا باری دیکھا، فرشتوں نے حضور کو دیکھا، حضور دیکھ لیں اس کے گناہ زیادہ تھے اسی لیے تو اسے لے کے دوزخ کی طرف ہم جا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اس کے بدیوں کا پلڑا باری دیکھوں گا، اخرج من حجزتی بطاقۃ بیضاء، میں اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کی پرچی نکالوں گا اور وہ پرچی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، جو ہی پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا فترجح الحسنات السیئات، نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، بدیوں کا پلڑا ہلتا رہے گا۔ جو ہی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا فرشتے کہیں گے سعادہ بسعادہ جدہو وسبلت موازینہو، اور بچ گیا، کامیاب ہو گیا، یہ تو بچ گیا، چلو اسے لے کے جنت میں چلتے ہیں، جسے 2 گھڑیاں پہلے جہنم میں لے کے جا رہے تھے اب اسے کہتے ہیں چلو اسے لے کر جنت میں چلتے ہیں۔ جب لے کے چلنے لگے اس بندے نے جو پہلے جہنم میں جا رہا تھا اب جنت کے حکم ہوا ہے، بندے نے فرشتے سے کہا ذرا رکو ذرا رکو، مجھے اس ہستی سے بات تو کر لینے دو، جس نے یہ مجھے بچایا ہے جہنم میں جاتے جاتے، مجھے ذرا اس سے 2 باتیں تو کر لینے دو۔ پلٹ کے آیا حضور کے پاس، آ کے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ما احسن وجہک،
کتنا حسین چہرہ ہے آپ کا، وما احسن خلقک، اور کیا حسین انداز ہے آپ کا۔ من انتا، یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ اندازہ دیکھیں، یہ امتی ہے اپنے نبی کو بھولا تھا تبھی تو دوزخ میں جا رہا تھا۔ پہچان محمد عربی کی ہوتی تو دوزخ میں جاتا ہی کیوں؟ پہچان بھول جاتی ہے جب ہم حضور کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے، حضور کے حکم کو چھوڑتا ہے، اسے پہچان بھول جاتی ہے۔ اور جو سرکار کے حکم پر چلتا ہے، قبر میں جب فرشتے پوچھتے ہیں بتا ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، نعرے لگاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں پوچھتے ہو محمد، 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 یہی تو میرے آقا محمد ہے جن کے میں گن گاتا رہا ہوں۔ پہچان آتی ہے جب حضور کے حکم پر کوئی چلے، اور نہ چلے تو پہچان نہیں رہتی۔ اب محشر میں آ کے بندہ پوچھتا ہے آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ سرکار فرماتے ہیں انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑی مہربانی فرمائی آپ، میں تو دوزخ میں جا رہا تھا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ مجھے یہ تو بتائیں یہ پرچی میں کیا تھا؟ یہ جو پرچی آپ نے ترازو میں رکھی ہے، میں نے ایک جملہ پکڑایا ہوا ہے، وہ جملہ اب آنا ہے کام۔ یہ جو پرچی آپ نے ترازو میں رکھی ہے، اس پرچی میں کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہذہ صلاۃک التی کنت تصلی علیہ، یہ تیرا وہ درود ہے جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ کیا ہے؟ یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پہ پڑھا کرتا تھا۔ اب ذرا پلٹو نا پیچھے جملے کی طرف، یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پہ پڑھا کرتا تھا۔ جب یہ پڑھا کرتا تھا فرشتے لکھا نہیں کرتے تھے؟ جب یہ پڑھا کرتا تھا فرشتوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ درود پڑھتا ہے؟ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو وہ ہے نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جائے۔ یہ درود پڑھتا رہا فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر فرشتوں کو پتہ چلا تھا، فرشتوں نے لکھا تھا، یقیناً لکھا تھا، تو ترازو میں پہلے کیوں نہیں تولا؟ حضور اپنی جیب سے نکال کے ترازو میں رکھ رہے ہیں، پہلے فرشتوں نے کیوں نہیں تولا؟ بھائی میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً سمجھ میں آئے گا۔ جب درود یہ پڑھا کرتا تھا فرشتے لکھا کرتے تھے، تو فرشتوں کو چاہیے تھا نا جب اعمال تولتے تو یہ درود بھی تولتے، انہوں نے پہلے کیوں نہیں تولا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ پہلے نہ تولا ہو۔ تو اگر پہلے تولا تھا تو پھر سرکار نے اب کیا رکھا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر پہلے درود تولا تھا تو اب سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ تیرا وہ درود ہے جو تم مجھ کو پڑھا کرتا تھا۔ بھائی توجہ رکھنا، فرشتے سب کچھ لکھتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے درود بھی لکھا تھا، درود تولا بھی تھا، مگر جو سرکار نے جیب سے نکالا ہے نا، یہ درود نہیں ہے، یہ درود نہیں ہے، یہ درود کا بدلہ ہے جو محمد دینے آئے۔ یہ محشر میں درود کا بدلہ ہے جو محمد عربی دینے آئے ہیں، یہ بدلہ دینے آئے ہیں۔ بندہ جا رہا تھا دوزخ میں، سرکار نے دوڑ کے شفاعت کی چادر بچھائی اور اسے بچا لیا۔ یہ وہی سرکار ہے جن کو اللہ نے اپنی مہربانی سے فرمایا تھا مصطفیٰ میں تیری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب جنت میں بھیج دوں گا۔ جب سرکار نے یہی بات مجلس میں سنائی تو عمر فاروق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور صرف 70,000؟ فَهَلْ لَسْتَ زَدْتَ، جب اللہ نے کہا تھا 70,000 بندے جنت میں بھیجوں گا بغیر حساب کے، آپ نے نہیں کہا حضور ایک مولا زیادہ کر، بندے تھوڑے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا استزدت، عمر میں نے اللہ سے کہا تھا 70,000 بڑے تھوڑے بندے ہیں، بغیر حساب جنت میں جانے، یہ تو بڑے تھوڑے بندے ہیں، میری تو امت بڑی زیادہ ہے۔ تو عمر نے عرض کیا حضور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے مولا نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں بھیج دیے۔
فرمایا مصطفیٰ اب یہ جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں بغیر حساب جائیں گے۔ عمر فاروق نے عرض کیا حضور بندے ابھی بھی تھوڑے ہیں، کیا آپ نے اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ بندے زیادہ کر؟ مجمع الزوائد حدیث نمبر 18,713، یہی حدیث مسند بزار حدیث نمبر 2268، یہی حدیث کنز المال 35,099 نمبر، یہی حدیث تفسیر ابن کثیر نے لکھی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے تحت۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر میں نے کہا مولا بندے تھوڑے ہیں، بندے زیادہ کر، میری امت کے زیادہ بندے بغیر حساب کے جنت میں جانے چاہیے۔ عمر نے عرض کیا حضور پھر اللہ نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا عمر میرے رب نے مجھے اتنا عطا کر دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو بس عطا پا آئی ہے، حضور نے بازو کھول دیے، فرمایا عمر میرے رب نے مجھے اتنا عطا کر دیا۔ راوی کہتا ہے ہمیں اندازہ نہیں کہ حضور نے یہ جو ہاتھ ایسے کیے ہیں ان میں کتنے بندے آتے ہیں، کتنے بندے آتے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں کتنے آتے ہیں۔ بھائی توجہ رکھنا، بخاری شریف حدیث نمبر 5197، مصلی پہ کھڑے ہیں سرکار مسجد نبوی شریف میں۔ میں جب آیا تھا نا آج جب آیا تو جس وقت یہاں گاڑی سے اترا تو یہاں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی، ایک لفظ پہ پہنچا، اسی پہ میں اترا ہی تو وہ لفظ بول رہے تھے رائنا کا، صحابہ نے کہا رائنا کا، اور پھر وہ رائنا سے آگے اس کی صرفی ترتیب سنانے لگ پڑے، انہوں نے کہا رائنا کا، اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دیکھا، رائنا کا ہم نے آپ کو دیکھا، بس یہ حدیث اسی کو سمجھنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نماز میں جب کھڑے تھے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور مصلی پہ پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران سرکار نے ہاتھ مبارک اوپر اٹھا دیا اور پھر اسے واپس لے آئے۔ اچھا ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے، ہم نے سنا بھی ایسا ہی ہے کہ حضور نے ہاتھ مبارک اٹھایا تھا اور پھر نیچے جھکا دیا، لیکن روایت کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ بخاری شریف کہتی ہے جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رائنا کا، حضور ہم نے آپ کو دیکھا، تناولت شیئا، آپ کچھ پکڑ رہے تھے، صرف ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، کچھ پکڑ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا صحابہ جس وقت میں، یہ بات سننا، جس وقت میں نماز پڑھا رہا تھا انی رأیت الجنہ، میری نظر جنت میں چلے گئی، میں نے جنت کو دیکھا۔ اچھا جانتے ہیں جنت کہاں ہے؟ ساتھ والے محلے میں نہیں، 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر جنت ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، زمین پر کھڑے ہو کر 7 آسمانوں پار تک نظر جاتی ہے۔ تو جو زمین پر کھڑا ہو کے 7 آسمانوں پار دیکھ سکتا ہے وہ مدینے سے پاکستان بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ دیکھنا کوئی مشکل ہے؟ فرمایا صحابہ میں نے دیکھا، جنت کو دیکھا، اور جنت میں لٹکتے ہوئے انگوروں کے ایک گچھے کو دیکھا، میرا دل چاہا یہ انگوروں کا گچھا تمہارے لیے توڑ کے لے آؤں، فتناولت منھا رکودا ولو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا قیامت کے دن تک تم وہ گچھا کھاتے رہتے، انگور ختم نہ ہوتے، اتنے زیادہ انگور۔ اچھا آگے بات نہیں کرنی مجھے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے ہاتھ اٹھایا کہاں؟ زمین پر کھڑے ہو کے، پہنچا کہاں تک؟ جنت تک۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ اس کا مطلب ہے حضور جب ہاتھ اٹھائیں تو 7 آسمانوں کے پار جاتا ہے، اور جس کا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے اس کا کلابہ کہاں تک جائے گا؟ جس کا ہاتھ یہاں تک جائے، اور راوی روایت میں کہتا ہے سرکار نے کلابہ بھرا، فرمایا عمر میرے رب نے مجھے اتنا عطا کر دیا، اب اس کلابے میں اللہ جانے کائنات کا کون سا بندہ ہے جو نہ آئے۔ امت ساری آقا کے کلابے میں آ سکتی ہے، وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو اس کلابے میں نہ آئے۔ اس کلابے میں آنے والا ہر بندہ بغیر حساب جنت میں ہے۔
یہ ہے آخری نازک مرحلہ۔ اگر اس کلابے میں ہر بندہ آئے اور بغیر حساب جنت میں جائے تو پھر دوزخ میں جانے والے کیسے چلے گئے؟ وہ بندہ جو دوزخ میں جا کے بیٹھا ہے وہ کیسے چلا گیا؟ کچھ لوگ تو دوزخ میں ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو مغالتا ہے سب بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوزخ میں بندے پڑے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کیسے پہنچے دوزخ میں؟ ما سلککم فی سقر، اور دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھا کرتا، نہ محمد عربی نے کلابے میں لیا نہ چادر شفاعت میں لیا۔ ایک کے پیچھے دوڑ کے بچایا تھا، چادر لے کے شفاعت کی، دوسرے کو کلابے میں۔ سرکار کے کلابے میں بھی بندہ نہیں آیا، سرکار کی چادر شفاعت میں بھی بندہ نہیں آیا، تبھی تو دوزخ میں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہ پڑھے شفاعت کا حقدار نہیں رہتا، حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں رہتا۔ اور یہی زبان مصطفیٰ فرما رہی ہے ان ریح الجنت یوجد من مسیرت الف عام۔ لوگوں سنو، اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی خوشبو جنت کی دیواروں کے باہر 1000 سال کے فاصلے تک جاتی ہے، خوشبو اس کی۔ واللہ لا یجدها آت، فرمایا اللہ کی قسم جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا۔ کیسے نہیں سونگ سکتا؟ ہم تو سوچتے ہیں سب بخشے جائیں گے، فرمایا بخشا تو وہی جائے گا جو محمد کے کلابے میں آئے گا، بخشا تو وہی جائے گا جو چادر شفاعت میں آئے گا۔ اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا محمد کی شفاعت اس کو سہارا نہیں بنے گی۔ فرمایا لا يدخل فی الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اور جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو تکبر کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، محمد عربی کی چادر شفاعت اس کا سہارا نہیں بنتی، حضور سے شفاعت میں نہیں رہتے۔ فرمایا لا يدخل الجنت خیب ولا منان، کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو چغلیاں لگاتا ہے سرکار کی شفاعت اسے نہیں ملتی، جو بخیلیاں کرتا ہے سرکار کی شفاعت اسے نہیں ملتی۔ حضور نے فرمایا جس رستے سے مسلمان گزرتے ہوں اس رستے میں سے اگر کسی نے ایک گٹھ کے برابر جگہ، اتنی ایک گٹھ کے برابر جگہ کسی نے اپنے قبضے میں لے لی، روز قیامت 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کیوں ڈال دے گا؟ اس لیے ڈال دے گا کہ اس کی محمد کی شفاعت اس کو اپنے سہارا نہیں دے گی، حضور کی شفاعت کی چادر اس کے سر پہ نہیں آئے گی۔ اور یارو چادر شفاعت لینا پہلا کام ہے۔ حضور نے مونجی کے ڈیر میں بازو داخل کیا، جب باہر نکالا تو ہاتھ گیلا تھا۔ آپ نے اس بیچنے والے سے فرمایا تجھے نہیں پتا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے محمد سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھے دھوکہ دے رہے ہیں، ہم میڈیکل سٹور کی دوائیوں میں پانی ملائیں، ہم سرخ مرچوں میں پھک ملائیں، ہم ماسک جعلی بنائیں، ہم ہر چیز میں ملاوٹ کریں، لوگوں کا مال کھائیں، زمینیں قبضے میں کریں، نمازیں چھوڑ دیں، والدین کے کلیجے دکھا دیں، ساری بربادیاں ہم کریں اور پھر کہیں سب بخشے جائیں گے۔ کیا سمجھا ہے محمد کے دین کو تم نے؟ کیا سمجھا ہے شریعت کے نظام کو تم نے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن جس کا ایک ایک حرف سچ ہے وہ کہتا ہے بندے دوزخ میں ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے بندے دوزخ میں ہیں، اب کون کہہ سکتا ہے نہیں سور جنت میں چلے جائیں گے؟ فلانے بزرگ نے فرمایا تھا اللہ نے کسی کو عذاب نہیں کرنا، اور بزرگ نے نہیں فرمایا تھا، جھوٹی باتیں ہیں بزرگوں کے ناموں پہ لگائی گئی۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بندے دوزخ میں ہیں تو پھر بندے دوزخ میں ہیں۔ ڈرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ محمد عربی کی شفاعت ہمارا واحد سہارا ہے۔
یہ شفاعت ہی اللہ کی رحمت ہے، اسی پر ہمارا مان ہے۔ مگر یہ شفاعت اگر نہ ملی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ شفاعت اگر ہم سے پیچھے رہ گئی پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اور جس کو یہ شفاعت نہ ملے، اتنی وسیع شفاعت، اتنی وسیع شفاعت، پھر بھی نہ ملے، جہیز دے رہا ہے بیٹی کو، وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے بھائیوں کو معاف کر دینا، اپنی قبر میں عذاب لے کے جا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ قبر میں عذاب نہ لے کے جا، عشق محمد کا داغ لے کے جا، عشق محمد کا چراغ لے کے جا، سرکار کے حکم پر نثار کر سارا کچھ۔ یہ سبق ہے کیا ساری زندگی خادم حسین رضوی صاحب نے سکھایا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، انہیں جاننا ہے، انہیں ماننا ہے، باقی کیا ہے؟ بندے سب نے مرنا ہے، ہم سارے اللہ کے حقوق چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے، میرا بھائی، میرا چچا، میرا بھتیجا، خاندان، اور یہ ہمارا ان کے ساتھ مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں نا، میرا قرآن بھی پڑھیں گے میں ہدایت نہیں دوں گا ان کو، گمراہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ ہم نے رشتے توڑ دیے۔ اچھا فرق دیکھنا، ہماری نظر میں اللہ کی اہمیت کتنی ہے، یہ فرق دیکھنا۔ میں ایک جملہ بتاؤں گا، میں نے بھی اسے اپنا یار کہا، میرا منہ بولا بھائی ہے، میں اس کے لیے مار سکتا ہوں، میں نے بھائی کہا، میں نے زبان دی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے ہر لڑائی لڑ جاؤں گا، ہر مشکل میں آ جاؤں گا۔ جسے میں نے اپنے منہ سے کہا بھائی، اس کے لیے میں لڑنے مرنے کو تیار، اس کے لیے میں ہر مشکل جھیلنے کو تیار، اور جسے اللہ نے میرا بھائی بنایا اس سے رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا، جس کے ساتھ رشتہ میرا اللہ نے جوڑا اسے میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، اپنے منہ کے رشتے نبھا رہا، کیا کر رہا؟ یہ دین نہیں ہے بھائیو۔ محفل میلاد ہو یا کوئی محفل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے حکم پر سر جھکایا جائے، آقا کے حکم کو مانا جائے، والدین کا ادب کیا جائے۔ تیری نمازیں کیا کہیں گی اگر تیرا بوڑھا باپ رو رہا ہے تیری وجہ سے گھر میں بیٹھا، تیری والدہ ترس رہی ہے، بوڑھا کمزور آدمی میڈیکل سٹور پہ جا کے رو رہا تھا، اور یار ڈاکٹر صاحب، اور یار دوائیاں سستی کر دو، پتر سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ کیا مصیبت بنا دی ہم نے بوڑھے والدین کے لیے، وہ بیچارے ترس رہے ہیں، ہتھیلیاں پھیلا کے ہمارے آگے رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بیکاری بنا دیا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک عورت نے مجھے فون کیا، اس نے کہا، میں چونکہ کالج میں پڑھاتا تھا تو بچے جو ہیں وہ گھروں میں جا کے بتاتے ہیں، وہ کسی اسٹوڈنٹ ہی کی والدہ تھی، اس جو سوال سنا، اس نے کہا سر مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، میرے خامد بڑا کماتے ہیں، میرے خامد کے جو ماں باپ ہیں وہ بڑے غریب ہیں، تو ہم جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ خامد کے ماں باپ کو دے سکتے ہیں؟ خامد میرا کماتا ہے، ہم جو اپنا زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، وہ میں اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہوں؟ میں نے کہا بی بی آپ کا خامد آپ کے ساس سسر کا بیٹا ہے، بیٹے کے مال سارے پر اس کے ماں باپ کا حق ہے۔ حضور نے تو کالر سے پکڑ کے بیٹے کو فرمایا تھا، انت و مالک لابیک، اور تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ آپ کا خامد بعد میں بنا ہے، ان کا بیٹا پہلے بنا ہوا تھا، اس کے مال سے ان کو زکوٰۃ نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر آپ کے ماں باپ غریب ہیں نا تو آپ کے خامد کے پیسے سے زکوٰۃ جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں باپ وہ تو خود دولت والے ہیں، ان کا بیٹا ہے جو کما رہا ہے۔ یار اندازہ کرو سوالوں کا، اپنے ماں باپ کو اپنی کمائی کی زکاتیں دے رہے ہیں،
ہم زکاتوں پہ پالنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو، چلو زکات باہر تو دینی ہے، ماں باپ کو دے دیتے ہیں۔ ڈوب نہیں مرتا، مر نہیں جاتا اس بات سے۔ اور ساری زندگی جنہوں نے ایک پیٹ کاٹ کاٹ کر تجھے پال کر بڑا کیا ہے، اب وہ تیری زکات پہ پلے گا؟ یونیورسٹی اسلام آباد میں میرے پروفیسر صاحب نے ایک جملہ کہا، آخری جملہ سن لیں، خدا کی قسم ہلا کے رکھ دینے والا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا او ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہماری خوشی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے ہیں، جھوٹ سچ بولتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، قبر میں ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو جاتا ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کیے، ہمارے لیے کیے۔ ہم انہی کے پیسے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا اگر ہم یہاں خوشیاں منائیں اور ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے قبر میں عذاب کا شکار ہوں، لعنت ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ وہ ہم اپنے ماں باپ کو بخشوا بھی نہ سکیں، کیا کیا ہم نے؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں، ہم عاشق ہیں۔ کیسے عاشق ہیں؟ حضور کا حکم 5 مرتبہ اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ہم کہتے ہیں بس 4-5 بندے پڑھ لیں جا کے کافی ہے۔ نہیں جان چھوٹنی بھائیو، آخری بات یہی ہے، حضور کے ساتھ عشق کا تقاضا ہے سرکار کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے، دھوکہ دینا بند کرنا ہے، حقوق نہیں مارنے لوگوں کے، حق تلفیاں نہیں کرنی لوگوں کی، گلیوں میں اپنے مکان کی سیڑھیاں اس طرح نہ بنائیں کہ گلی تنگ ہو جائے۔ جہاں سے پہلے ریڑا گزر جاتا تھا اب موٹر سائیکلیں پھنس کے گزرتی ہیں، ان گلیوں کو کھلا رہنے دیں۔ جس نے دوسروں کے گزرنے کی جگہ ایک گیٹ بھی قبضے میں کی، روز قیامت 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر نہ کہنا ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو یہی پتا تھا کہ سب بخشے جائیں گے، سب نہیں بخشے جائیں گے۔ بخشا وہی جائے گا جس کو محمد کی شفاعت کی چادر اپنی پناہ میں لے لے گی، جس کو حضور کا سہارا مل جائے گا وہی بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس محفل کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔